بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، ایک بھائی نے مجھے ایک کلپ بھیجا ہے 3 طلاق کے عنوان کے اوپر، جو کہ مفتی رشید صاحب ہیں، کوئی جامعۃ الرشید کے استاد ہیں۔ تو مفتی رشید صاحب کا ہے، جس میں وہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے قاری خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں 3 طلاق کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنی جو ویڈیو ہے، اپنی اس ویڈیو کے اوپر تھمبنیل لگایا ہوا ہے کہ مفتی صاحب نے دلائل کے انبار لگا دیے۔ 3 طلاق کے حوالے سے مفتی صاحب نے دلائل کے انبار لگا دیے۔ چلے، ہم نے کہا مفتی صاحب کا یہ جو انبار ہیں ہم بھی دیکھ لیں، حالانکہ ہم تو ایک لمبے عرصے سے تقاضا کر رہے ہیں کہ بھی خدا کے لیے آپ کے پاس اگر 3 طلاق کے حوالے سے کوئی بھی دلیل ہے ہمیں پیش کریں۔ قرآن و سنت میں سے 3 طلاق کے حوالے سے آپ کے پاس اگر کوئی بھی دلیل ہے تو ہمیں پیش کریں۔ تو جب ہم نے تقریباً آدھے گھنٹے کا مفتی صاحب کا بیان ہے، ہم نے مختصر سنا ہے، اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کوئی ایک دلیل بھی ٹھوس مفتی صاحب پیش نہیں کر سکے، اور کئی سارے لوگ جو مفتی صاحب سے متاثر ہیں وہ بڑے یعنی انہماک کے ساتھ اور بڑے اچھے اچھے کمنٹ کر رہے تھے کہ مفتی صاحب آپ نے کمال کر دیا، ہمارے سارے وسوسے ختم کر دیے۔ میں تو سوچ رہا تھا پتہ نہیں یہ مفتی صاحب کے اپنے لوگ تو نہیں ہیں، یا یہ جو دوسری ہے نا ہوتی ہے، کیسے کہہ لیں کہ میڈیا عوام ہوتی ہے سننے والی، ویورز، دوسرے ویورز ہیں، یہ مفتی صاحب کے خود کے لوگ ہیں جو یہ کمنٹ کر رہے ہیں۔ چلیں، اب بات کیا ہے؟ بات 3 طلاق کے حوالے سے چل رہی ہے قاری خلیل الرحمان صاحب کے درمیان اور مفتی رشید صاحب کے درمیان۔ مفتی رشید صاحب نے قرآن و سنت سے، قرآن اور حدیث سے دلائل دینا شروع کر دیے، 3 طلاق کے حوالے سے دلائل کے انبار لگا دیے۔ اچھا، دلائل کے انبار کیسے لگائے؟ فلاں صحابی، فلاں صحابی، فلاں صحابی، فلاں صحابی، اس سے مسئلہ پوچھا گیا تو اس نے کیا کہا؟ ایک ٹائم کی 3 طلاق جو ہے نا وہ 3 ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن و حدیث ہے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ کا اگر 3 طلاق کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمارا نمبر، واٹس ایپ نمبر آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا، آپ اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم مفتی صاحب کو بھی ساتھ میں مینشن کر دیتے ہیں، ویڈیو جب ہم لگائیں گے تو مفتی صاحب کو بھی ساتھ میں مینشن کریں گے، تاکہ مفتی صاحب نے جو دلائل ادھر دیے ہوئے تھے وہ دلائل ہمیں بھی دے دیں، ٹھیک ہے؟ ہماری جو آڈینس ہے، جو ہماری ویورز ہیں، ان کو بھی دلائل دے دیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ بھی 3 طلاق کے حوالے سے اس طرح کے جو ہے نا بڑے انبار لگے ہوئے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے دلائل دینا شروع کر دیا کہ فلاں صحابی، فلاں صحابی، فلاں صحابی، کئی سارے صحابہ کا نام لیا، اور کئی سارے صحابہ کا نام لینے کے بعد مفتی صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان سے جب مسئلہ پوچھا گیا 3 طلاق کے حوالے سے تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے نا 3 طلاق 3 ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی حوالہ جات مفتی صاحب نے پیش کیے ہیں، ان میں اکثر و بیشتر ان کی سند صحیح نہیں ہے، یا تو سند ہے نہیں یا سند صحیح نہیں ہے۔ اپنے طور پہ وہ ایک پرچی لمبی چوڑی لسٹ بنا کے لائے ہوئے تھے، لمبی چوڑی لسٹ بنا کے لائے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھ دیکھ کے جو ہے نا نام سنانا شروع کر دیے، دیکھ دیکھ کے۔ حافظہ کمزور ہے، حافظہ کمزور ہے، اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے دیکھ دیکھ کے جو ہے نا نام سنانا شروع کر دیا، فلاں صحابی، فلاں صحابی، فلاں صحابی۔ ان سے جب مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بھی ایک ٹائم کی 3 طلاق 3 ہوتی ہے۔ اب یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ انبار لگ گئے ہیں دلائل کے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ دلائل کے انبار لگ گئے ہیں۔ کس چیز کے دلائل کے؟ قرآن و حدیث کے دلائل کے انبار لگ گئے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، یہ تو جامعۃ الرشید کے استاد ہیں، استادوں کا یہ حال ہے، شاگردوں کا کیا حال ہوگا؟ جہاں پہ استاد اتنے قابل ہیں، شاگرد کتنے قابل ہوں گے؟ دلائل کہاں سے دیے جا رہے ہیں؟ قرآن و حدیث سے۔ کوئی قرآن کی آیت پڑھی؟ نہیں۔ کوئی ایسی قرآن کی آیت انہوں نے پیش کی جس سے یہ ثابت ہو جائے، جس کا معنی یہ ہو کہ ایک ٹائم کی 3 طلاق جو ہے وہ 3 ہوتی ہے؟ نہیں۔ کوئی ایسی حدیث سنائی؟ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہتے ہیں۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر کو سنت کہتے ہیں۔
قرآن و حدیث میں سے یا قرآن و سنت میں سے انہوں نے کوئی ایسی حدیث پیش کر دیں، حدیث مثال کے طور پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ایک ٹائم میں 3 طلاق دینے سے 3 ہوتی ہے، ایسی کوئی حدیث؟ اچھا اگلی بات، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کام کیا گیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کام کیا گیا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہو؟ خاموشی اختیار کی ہو، یہ تقریر ہو گئی۔ یا پھر فعل ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کو ایک ٹائم میں 3 طلاق دی ہو اور 3 طلاق دے کے اس کو وہ 3 طلاق کنسیڈر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ختم کر دیا ہو۔ قرآن و حدیث تو ایسے ہوتا ہے، یہ تو جامع رشید کے استاد ہیں جن کو قرآن و حدیث یعنی حدیث کی تعریف کا نہیں پتا حدیث کیا ہوتی ہے۔ اچھا یہاں پہ 2 باتیں ہیں، یہاں پہ 2 باتیں ہیں، ایک یہ کہ موصوف کو حدیث کا پتہ نہیں حدیث ہوتی کیا ہے۔ اب حدیث کی کتاب میں بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داود ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، مشکات ہے، مسند احمد ہے، الام ہے، موطا امام مالک ہے، بہقی ہے، کئی ساری حدیث کی کتابیں ہیں جتنی، ان میں کیا ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں؟ نہیں، حدیث کی کتابیں ضرور ہیں لیکن یہ ساری حدیثیں تو نہیں ہیں۔ حدیث ان میں وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث ہوتا ہے، باقی کسی کا فرمان حدیث نہیں ہے، چاہے وہ حدیث کی کتاب کے اندر ہی کیوں نہ لکھا ہو۔ اللہ تعالی کا کلام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن ہوتا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ ایسا فرمایا بھی ایک ٹائم میں 3 طلاق دینے سے 3 ہو جاتی ہے؟ اچھا موصوف سب سے پہلے جو بات کرتے ہیں وہ ہم آخر میں کر رہے ہیں، کہتے ہیں قرآن و حدیث میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ٹائم کی 3 طلاق 3 ہوتی ہیں؟ بھئی آپ نے تو کوئی قرآن کی ایک آیت یا کوئی ایک حدیث ایسی بیان نہیں کی جس کا مطلب یہ نکلتا ہو کہ ایک ٹائم کی 3 طلاق 3 ہوتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ آپ نے یہ کہا کہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک ٹائم کی 3 طلاق 3 ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے؟ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ جان بوجھ کے عوام کے سامنے چھپا رہے ہیں۔ اچھا میں وہ بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ 2 باتیں ہیں، یا تو موصوف کو علم نہیں ہے کہ حدیث ہوتی کیا ہے، یا پھر کیا ہے، یا موصوف جان بوجھ کے دھوکہ دہی سے کام لے رہا ہے، جان بوجھ کے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اچھا اب جان بوجھ کے کیا ہے انجان بن جاتے ہیں کہ نہیں قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی خلافت ابو بکر وخلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پورے دور خلافت میں، عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے شروع کے جو 2 سال تھے ان میں ایک ٹائم کی 3 طلاق جو ہے نا اس کو ایک ہی کاؤنٹ کیا جاتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے جو حوالہ جات پیش کیے ہیں الفاظ ان کو صحیح مان بھی لیا جائے کہ فلاں صحابی نے فلاں سے مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایک ٹائم کی 3 طلاق 3 ہوتی ہے، انہوں نے کیا کہا کہ ایک ٹائم کی 3 طلاق 3 ہوتی ہے۔ کیوں کہا؟ فرض کریں مان لیتے ہیں کہ انہوں نے واقعی میں کہا، سند بھی ٹھیک ہے، سارا کو ٹھیک ہے، کہا بھی ہے، ممکن ہے کہہ سکتے ہیں۔ کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا۔ اب خلیفہ جو ہے خلیفہ کی پیروی کرنی ہے، انہوں نے اگر قانون بنا دیا کہ جو بھی شخص ایک ٹائم میں 3 طلاق دے گا وہ 3 ہوں گی، یہ ان کا قانون ہے، شریعت نہیں ہے، شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ چینج کیا، قانون بنایا۔ اب قانون جو بنایا ہے ظاہر ہے اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو بھی آ کے فقہا سے صحابہ سے پوچھے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ نہیں، یعنی خلیفہ وقت کے خلاف فتویٰ دیں گے، خلیفہ وقت کے خلاف کہیں گے بھی نہیں اس نے غلط کیا ہے لہٰذا وہ ہے۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ خلیفہ کی اطاعت و پیروی میری اطاعت و پیروی ہے۔
اب چونکہ عمر رضی اللہ تو خلیفہ نہیں ہے تو ہم نے کس چیز کے اوپر چلنا ہے؟ اب ہمارے خلیفہ عمر رضی اللہ تو نہیں ہے، ہمارے خلیفہ ہوتے انہوں نے یہ قانون جاری رکھا ہوتا پھر ٹھیک تھا، لیکن اب چونکہ ہمارے خلیفہ عمر رضی اللہ تو نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو فالو کرنا ہے، سنت کو۔ عوام سے دھوکہ دہی سے کام نہ لیں، عوام کو گمراہ نہ کریں، اللہ کے لیے عوام کو جینے دیں، ان کے گھر بسنے دیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور یہی میرے پاس ثبوت بھی ہے، مفتی صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو میرے پاس ثبوت بھی ہے کہ کتنے سارے ایسے آپ کے مفتی ہیں، مولوی ہیں، جن کا جب طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے ہم سے فتویٰ لے کے جاتے ہیں۔ اب اندر کی باتیں نہ کھلوائیں، جب تمہارے خود کے مفتی ان کا طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور ہم سے وہ فتویٰ لے کے جاتے ہیں اور رجوع کر لیتے ہیں، جو اپنی باری آتی ہے حلالہ نہیں کرواتے، جب دوسروں کی باری آتی ہے تو حلالہ کرنے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔